وہ لوگ جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ نافرمانی بھی کرتے ہیں، رمضان کو گناہ بھی کرتے ہیں، رمضان کو عام مہینوں کی طرح اللہ کے نافرمانی میں گزار دیتے ہیں، ان کا وبال کیا ہوتا ہے، اس بات کو اس حکایت سے سمجھیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ قبرستان میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر مردوں سے کلام کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے بتاؤ تمہارے ساتھ قبر میں کیا حال ہو رہا ہے۔ تو ہر مردہ اپنی قبر کا حال جو ہے مولا علی کے سامنے بیان کرتا۔ پھر مردے آپ سے پوچھتے اے مولا مشکل کشا ہمیں بتائیں ہمارے گھر والوں نے کیا کیا، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ورثاء کا حال ان کو سناتے ہیں کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ورثاء نے گھر والوں نے یہ کر لیا ہے، تمہاری جائیدادوں پر قبضے کر لیے، تمہاری وراثت پر قبضے کر لیے، تمہارے مکانوں پر قبضے کر لیے، تمہارے مال پر قبضہ کر لیا، تمہاری بیویوں نے اور شادیاں کر لی، نئے نکاح کر لیے۔ یہ سارا حال مولا علی مردوں کو سناتے ہیں۔ اسی طرح ایک دن آپ کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک تازہ قبر پر آپ کی نظر پڑی جس کو چند دن پہلے دفنایا گیا تھا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس مردے کا حال جانوں کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس مردے کا حال مجھ پر ظاہر فرما، اندر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ مجھے دکھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا فوراً قبول ہو گئی اور آپ کے اور مردے کے بیچ میں جتنے پردے تھے یہ سب ہٹا دیے گئے۔ اب مردے کا حال مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل سامنے تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس مردے کی قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہے، قبر میں آگ ہی آگ ہے اور آگ میں وہ مردہ چل رہا ہے کون؟ مسلمان۔ کافر کی بات نہیں ہو رہی، غیر مسلم کی بات نہیں ہے کون؟ مسلمان۔ قبر خواب کی بات بھی نہیں ہو رہی، بیداری کی بات ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو کمال اختیار دیا ہے، ان کی شان ان کی عظمت اس سے بھی بڑا البرا ہے۔ دیکھا کہ قبر جہنم کا گڑھا بنی ہے، آگ ہی آگ ہے۔ اب اس مردے نے جب مولا علی کو دیکھا کہ مولا علی میری قبر پر تشریف لائے تو اب اس نے مولا علی کو پکارا اور کہا یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، اے علی میں آگ میں غرق ہو رہا ہوں، ڈوب رہا ہوں، و حریق فی النار میں آگ میں جل رہا ہوں۔ آپ مولا علی ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی حالت دیکھی، اس کا یہ چیخنا پکارنا دیکھا، اس کی فریاد سنی، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مولا علی کو کوئی مشکل کشا پکارے اور اس کی مشکل کشائی نہ ہو۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زمین پر بھی اگر کوئی مولا علی کو مشکل کشا سمجھ کر پکارتا ہے، ان کو حاجت روا سمجھ کر، یہ سمجھ کر کہ حقیقی طور پر حاجت روا مشکل کشا داتا اللہ ہی ہے، مگر اللہ نے اپنی عطا سے مولا علی کو بھی یہ کمال عطا کیا کہ وہ بھی مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں۔ یہ نظریہ رکھ کر اگر مسلمان زمین پر پکارے تو مولا علی اس کی بھی مشکل کشائی فرماتے گئے، اسی طرح مردہ اگر قبر میں مولا علی کو پکارے تو مولا علی اس کی بھی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ تو آپ نے جب اس نے پکارا تو آپ بے قرار ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے علی میری مدد کیجیے، مجھے اس عذاب سے بچائیے۔ تو آپ کی دعا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اس کی قبر سے عذاب کو دور فرما، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے دعا مانگی، اب دل کے کانوں سے اس بات کو سنیں تو رب کریم کی طرف سے جواب ملا، علی اس کے لیے دعا مت کیجئے کیونکہ میں اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کتنا غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت کی انتہائی نہیں بلکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ کس کے بارے میں کہا؟ مسلمان کے بارے میں۔ کس کو کہا؟ مولا علی کو، جن کی دعا رد ہی نہیں کی جاتی۔
جو دعا تو دور کی بات ہے، خالی تمنا کریں اللہ وہ بھی پوری کر دیتا ہے، خالی اشارہ کریں اللہ وہ بھی پورا فرما دیتا ہے۔ تو دعا رد ہو جائے مولا علی کی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جب آپ نے اس کے لیے سفارش کی، دعا مانگی، تو اللہ کریم کی طرف سے جواب ملا، پیغام ملا، علی اس کے لیے دعا مت کیجیے کیونکہ میں اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ سنا تو تڑپ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ یہ مسلمان ہے، اس نے بڑی منت سے مجھے پکارا ہے، بڑے درد سے مجھے پکارا ہے، میری بارگاہ میں فریاد کی ہے، میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو اس کی بخشش کر، مگر تو منع فرما رہا ہے، آخر یہ تو بتا اس کا جرم کیا ہے؟ کون سا گناہ کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے مولا علی کو بھی اس کے بارے میں دعا کرنے سے روک دیا گیا؟ وہ علی جو ایک اشارہ کرے تو کائنات کا نقشہ بدل جائے، مگر اس مولا مشکل کشا کو کہا جا رہا ہے اس کے لیے دعا مت کیجئے کیونکہ میں اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ رب فرما رہے ہیں میں اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ عرض کیا اللہ عمل کیا تھا اس کا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس کا عمل یہ تھا کہ یہ رمضان میں راتوں کو میری نافرمانی کرتا تھا مسلمان۔ اب سارے اپنے آپ کا جائزہ لیں، میں بھی اپنے آپ پہ غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ فرمایا یہ دن میں روزے رکھتا تھا، یعنی اتنا بڑا مجرم نہیں تھا، یعنی نماز بھی نہ پڑھتا ہو، روزے بھی نہ رکھتا ہو، تراویح بھی نہ پڑھتا ہو، رب کی نافرمانی گزارا ہو، نہیں، فرمایا دن میں روزے بھی رکھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، تراویح بھی پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، یہاں تک کہ لوگ اس کو نیک سمجھتے تھے کہ یہ اچھا ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مگر جب رات ہوتی تھی تو یہ میری نافرمانی کر کے مجھ سے اعلان جنگ کرتا تھا۔ دنیا میں دن میں لوگ اس کو نیک متقی سمجھ رہے ہیں اور یہ واقعی نیک کام کر بھی رہا ہے، لیکن جب رات ہوتی تو یہ تنہائی میں میری نافرمانی کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ گناہ کرتا تھا، رمضان کو اللہ کی نافرمانی میں گزارتا تھا، رمضان کو گناہوں میں گزارتا تھا۔ آپ سوچے تو تاش، لڈو، گیمیں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، یہ چیزیں دیکھ کر رات برباد کر رہے ہیں، کیا وہ اس وعید میں شامل نہیں؟ کیا جواب دیں گے وہ اللہ کو؟ اور مولا علی جیسی شخصیت کو روکا جا رہا ہے، اس کے لیے دعا مت کیجیے کہ دن میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، نیک کام بھی کر رہا ہے، مگر رات کو رب کی نافرمانی کر رہا ہے، رات کو اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کے غضب کو بھارنے والے کام کر رہا ہے، لہذا اس کے لیے دعا مت کیجیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جب یہ سنا تو سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جب انسان جاتا ہے نا تو پھر سجدہ انسان کو رب کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ ہاں، سجدہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، انسان کی بگڑی سنوار دیتا ہے۔ سجدے میں تشریف لے گئے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، عرض کی اے اللہ اب میری عزت تیرے دست قدرت میں ہے۔ ٹھیک ہے یہ ہے مسلمان، رمضان کو نافرمانی کرتا تھا، مگر اس نے میری بارگاہ میں سفارش کی ہے، سفارش کی التجا کی ہے، اس نے فریاد کی ہے۔ اگر آج اس کی مشکل کشائی نہیں ہوئی تو اے اللہ کہیں میں اس کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ پھر یہ کیا سوچے گا؟ علی کو مشکل کشا سمجھ کر مدد کے لیے پکارا، مگر میری مشکل کشائی نہیں ہوگی۔ اے اللہ میری عزت تیرے دست قدرت میں ہے، تیرا علی تیری بارگاہ میں فریاد کرتا کہ اے اللہ تو میرے صدقے مجھے اس کے سامنے رسوائی سے بچا لے اور اس کے گناہ کو معاف کر کے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ سجدے میں پڑے رہے، روتے رہے، مناجات کرتے رہے، فریاد کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے اس سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا دریائے رحمت جوش پر آیا۔ آواز آئی علی سجدے سے سر اٹھائیے، ہم نے آپ کے صدقے اس کی بخشش فرما کر اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ اب یہاں اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد علماء کہتے ہیں مسلمان سوچ، وہ بھی مسلمان تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، تراویح پڑھتا تھا، تلاوت قرآن کرتا تھا، نیک اعمال میں وہ بھی رمضان گزارتا تھا، مگر رات کو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، رات کو رمضان کو گناہوں میں گزارتا تھا، رات کو مصطفیٰ جان رحمت کی نافرمانی میں گزارتا تھا۔ اللہ کریم نے اس کی نماز و روزہ، تراویح، تلاوت قرآن کو نہیں دیکھا، بلکہ رمضان کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے، رمضان کی عزت کو پامال
کرنے کی وجہ سے، رمضان کی راتوں کو اپنی نافرمانی میں گزارنے کی وجہ سے اللہ نے بھی اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ جب اسے اللہ رمضان میں عبادت کرنے کے باوجود نافرمانی کی وجہ سے جب اسے قبر میں عذاب میں مبتلا کر دیا، پھر تو سوچ اگر تو رمضان میں نماز بھی نہ پڑھے، تراویح بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ رکھے، تلاوت قرآن بھی نہ کرے، نیک اعمال بھی نہ کرے، رمضان کو اللہ رسول کی نافرمانی میں گزارنے کی کوشش کرے، پھر تو سوچ کہ تیرے مرنے کے بعد تیری قبر میں اللہ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ وہاں تو مولا علی قبر میں تشریف لے گئے، حال ظاہر ہو گیا، آپ نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے آپ کے صدقے اس کی بخشش فرمائی، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنایا۔ مگر اے مسلمان تو سوچ اگر تو اسی طرح نافرمانی کرتے کرتے، رمضان کی بے حرمتی کرتے کرتے مر گیا تو تیری قبر پر کون آئے گا؟ تجھے کون بچائے گا؟ تجھے وہاں اللہ سے کون بخشوائے گا؟ تیری قبر کو جنت کا باغ کون بنوائے گا؟ مسلمان سوچ، اگر تو رمضان کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، پھر کسی کے آنے کی حاجت نہیں۔ اللہ کریم رمضان کے صدقے تیری دنیا میں ہی بخشش فرما کر مرنے کے بعد تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔